ڈیجیٹل کیپٹل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ جس طرح سے میں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوراً ڈگنیٹی سے ملنے والے تحائف کا تقابلی موازنہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح کا تقابلی موازنہ میں نے عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم انڈیا منموہن سنگھ کا بھی کیا ہے۔ یقین مانیے جس طرح کی شرمندگی مجھے عمران خان صاحب اور نریندر مودی کے تحائف کے حوالے سے ہوئی، اسی طرح کی شرمندگی مجھے عمران خان اور انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے تحائف کا تقابلی موازنہ کرتے ہوئے بھی ہوئی۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو 2004 سے 2014 کے 10 سالوں کے درمیان 383 تحائف ملے تھے، جن کی مجموعی مالیت 1 کروڑ 6 لاکھ روپے تھی۔ منموہن سنگھ نے ان 383 تحائف میں 101 تحائف قانون اور رول کے عین مطابق انڈیا کے توشہ خانے سے قیمتاً حاصل کیے۔ 101 تحائف کی مجموعی مالیت صرف اور صرف 3 لاکھ روپے تھی۔ منموہن سنگھ کی سادگی کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے ان 101 تحائف میں صرف 3 مہنگے تحائف خریدے۔ اب یہ 3 مہنگے ترین تحائف کی ملکیت کتنی تھی؟ یہ منموہن سنگھ کی سادگی کو مزید نکھار دیتی ہے۔ ان 3 مہنگے ترین تحائف کی مجموعی مالیت صرف اور صرف 85,000 روپے تھی۔ ان 3 مہنگے ترین تحائف میں ایک میوزک سسٹم تھا جس کی مالیت 20,000 روپے تھی، ایک گولڈ کی لیڈیز گھڑی تھی جس کی مالیت 35,000 روپے تھی۔ اب ایک اور چیز بھی منموہن سنگھ کی سادگی کو ایک اور رنگ دے دیتی ہے۔ منموہن سنگھ نے جو 101 تحائف حاصل کیے تھے، ان میں 88 تحائف کی مالیت انڈیویجول سطح پر 5,000 روپوں سے بھی کم تھی، اور صرف 4 ایسے تحائف تھے جن کی مالیت انڈیویجول لیول میں 5,000 روپوں سے زائد تھی، اور باقی 9 تحائف کا تخمینہ انڈیا کا توشہ خانہ نہیں لگا سکا تھا۔ اب میں بار بار منموہن سنگھ کی سادگی کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی ایک سے زائد وجوہات ہیں۔ منموہن سنگھ کو 5 ایسے تحائف بھی ملے تھے جن کی مجموعی مالیت 84 لاکھ روپے تھی۔ مجال ہے منموہن سنگھ نے ان 5 مہنگے ترین تحائف میں کسی ایک تحفے کو بھی حاصل کیا ہو۔ ان 5 مہنگے ترین تحائف میں ایک جیولری باکس تھا جس کی مالیت 48 لاکھ روپے تھی، ایک باکس تھا جس میں تلوار تھی، ٹیبل واچ تھی، پین تھا، اور اس تحفے کی قیمت 21 لاکھ روپے تھی۔ ایک تحفہ گولڈ ٹریئرز پر مبنی تھا جس کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی۔ ایک LCD کلر ٹی وی تھا جس کی قیمت 1,25,000 تھی، اور ایک تحفہ گھوڑا بھی تھا جس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی۔ مجال ہے منموہن سنگھ نے 84 لاکھ کے ان 5 تحائف میں ایک بھی تحفہ لیا ہو۔ سب کے سب تحفے توشہ خانہ کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اب اگر عمران خان صاحب، نریندر مودی اور منموہن سنگھ کو ملنے والے تحائف کا تقابلی موازنہ کیا جائے تو کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟ ان تینوں وزراء اعظم کو کتنے تحائف ملے؟ ان کی مجموعی قیمت مالیت کیا ہے؟ ان تینوں وزراء اعظم نے کتنے تحائف حاصل کیے؟ ان کی مجموعی قیمت مالیت کیا تھی؟ ان تینوں وزراء اعظم نے کتنے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے اور ان کی مجموعی قیمت مالیت کتنی تھی؟ آپ سکرین پر ایک ٹیبل دیکھ رہے ہوں گے جس میں ایک ایک چیز کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، تمام ڈاکومنٹڈ ہے۔ عمران خان نے 44 مہینے کے اقتدار کے دوران 121 تحائف ملے جن کی مجموعی قیمت 11 کروڑ 99 لاکھ روپے ہے۔ نریندر مودی کو 2014 سے 2022 کے 8 سالوں کے دوران 577 تحائف ملے جن کی مجموعی مالیت 1 کروڑ 14 لاکھ روپے ہے۔ منموہن سنگھ کو 2004 سے 2014 کے 10 سالوں کے دوران 383 تحائف ملے جن کی مجموعی مالیت، مجموعی قیمت صرف اور صرف 1 کروڑ 6 لاکھ روپے تھی۔ اب یہ تمام صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے ہمارے ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک پچھلے 6، 7، 8 مہینوں سے ایک ہی بات ہمیں سمجھاتے رہے۔ ہم بھی ان کی باتوں میں آ گئے کہ مجھ سے بڑا ایماندار، نیک پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیشین، کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا۔ میں ایماندار ہوں، میں نیک ہوں، میں دیانتدار ہوں۔ نریندر مودی نے اور منموہن سنگھ نے کبھی اس طرح کا رٹا نہیں لگایا، کبھی کلیم اس طرح سے تواتر کے ساتھ نہیں کیا کہ جی مجھ جیسا ایماندار، مجھ جیسا دیانتدار اور مجھ جیسا نیک بندہ انڈیا کی تاریخ میں نہیں آیا۔
سیاست چلتی تھی، مخالفین کے ساتھ سیاست چلتی تھی، ان کی مخالفت بھی ہوتی تھی، مخالفت میں بیانات بھی دیے جاتے تھے، تابڑ توڑ بیانات دیے جاتے تھے، ٹکا کے بیانات دیے جاتے تھے، لیکن اس طرح کی بات انڈیا میں سنی نہیں گئی کہ کوئی ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کسی موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں، یا موجودہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے بارے میں، یا کوئی ایک سیاسی رہنما کسی ایک سیاسی جماعت کا سربراہ دوسری سیاسی جماعت کے سربراہ یا دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہو کہ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، میں ایماندار ہوں، میں دیانتدار ہوں، میں نیک ہوں۔ صرف پاکستان میں ہم نے دیکھا، تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک اگر 10 دفعہ آنا ہوا، 20 دفعہ، 25 دفعہ، 30 دفعہ سیاسی بیانات تھے، ٹویٹ تھا، سوشل میڈیا تھا، یا ٹی وی تھا، یا قوم سے خطاب تھا، ایک بات بار بار کہی جاتی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ مجھ سے بڑا ایماندار، دیانتدار، نیک سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا، اور باقی سب چور ہیں، باقی سب ڈاکو ہیں، باقی سب لٹیرے ہیں۔ اب اسی وجہ سے مجھے ہمت پڑی، میں نے کہا جب پاکستان میں ایک دیانتدار ہمیں مل ہی گیا، ایک ایماندار ہمیں مل ہی گیا، تو اس کا موازنہ کر لیا جائے ڈاکومنٹس کے ذریعے، دستاویزات کے ذریعے۔ تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ کہاں منموہن سنگھ، کہاں نریندر مودی، اور کہاں عمران خان صاحب۔ اب اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے، ہم نے تو ایمانداری کو دیکھنا ہے، ہم نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کس ملک سے تعلق ہے اور اس کا کس ملک سے تعلق ہے، ہم نے تو ایمانداری کی بیس پہ جانا نا، ہم نے تو ایمانداری کو سامنے رکھتے ہوئے موازنہ کرنا ہے۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے موقع ملا، کہ پہلی مرتبہ موقع ملا کہ شاید کوئی ایسا کوئی سرور ہمیں مل جائے، ہمیں مزہ آ جائے کہ نہ چنے چبا دیے جائیں انڈیا کو کہ جی آپ کے پاس بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی پردھان منتری ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک وزیر اعظم ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ سارے ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو دیکھنے کے بعد یہ صورتحال نکلے گی کہ شرمندگی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔